نارتھ کراچی سے لاپتہ 7 سال کے سارم کی لاش مل گئی۔ 11 روز سے لاپتہ بچے کی لاش اپارٹمنٹ کے ٹینک سے ملی۔ بچے کی گمشدگی کے بعد پولیس، ورثاء اور اہل محلہ نے اس ٹینک کا کئی بار معائنہ کیا۔ آج صبح چوکیدار نے بدبو آنے پر یونین کو اطلاع دی۔ والدین نے کپڑوں سے لاش شناخت کی۔ پانی کے ٹینک پر ڈھکن کی جگہ گتے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے بچہ ٹینک میں حادثاتی طور پر گرا یا پھینکا گیا۔ تحقیقات کر رہے ہیں۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم میں سارم کے جسم پر کئی چوٹوں کے نشانات بھی سامنے آئے۔ سارم کی نماز جنازہ ادا، لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ 7 جنوری کو مدرسہ جاتے ہوئے 7 سال کا سارم لاپتہ ہو گیا تھا۔ ہمارا بچہ چلا گیا، تم سیاست چمکانے آ گئے۔ ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی کو سارم کے گھر جانا مہنگا پڑ گیا۔ خواتین نے ایم پی اے عبدالوسیم کو گھیر لیا۔ کہا بچہ اپارٹمنٹ میں تھا اور پولیس رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپے مار رہی تھی۔ خواتین کا غصہ دیکھ کر ایم پی اے چلتے بنے۔ مشتعل خواتین نے اپارٹمنٹ کی یونین کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ الزام لگایا بچے کے قتل میں یونین کے لوگ ملوث ہیں۔ کراچی پولیس کی تحقیقات پر سوالات اٹھ گئے۔ پولیس نے ٹینک ٹھیک سے چیک کیوں نہ کیا؟ اتنے دنوں میں فلیٹ انتظامیہ نے ایک بھی بار پانی کے ٹینک کو کیوں چیک نہ کیا؟ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ بانی نے علی امین گنڈاپور کو ہدایات جاری کر دی۔ 8 فروری کو پورے کے پی سے قافلے پشاور میں جمع ہوں گے۔ وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے یوم سیاہ اور شٹر ڈاؤن کی کال دی جائے گی۔ بانی نے کہا کسی دباؤ پر نہیں جھکیں گے، ہر طرح کی مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ القادر ٹرسٹ شریف خاندان کے ہتھے نہیں چڑھنے دیں گے۔ یہ نہ بلاول ہاؤس ہے نہ ایون فیلڈ۔ القادر یونیورسٹی غریبوں کی امانت ہے، واپس ان تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد متوقع۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں 190 ملین پاؤنڈ کے اس کے فیصلے پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ مذاکرات اور مستقبل کے لائحہ عمل پر بھی غور کیا جائے گا۔ حکومت کا بانی کو اپیل میں نہ جانے کا مشورہ۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، مشورہ ہے فیصلے کے خلاف اپیل میں نہ جائیں۔ بانی نے این سی اے کو خط لکھ کر جو گڑھا کھودا اس میں خود گر گئے۔ کہتے ہیں فیصلے پر حیرانی نہیں ہوئی، چور جب پکڑا جاتا ہے تو اسے حیرانی نہیں ہوتی۔ عظمہ بخاری نے کہا 190 ملین پاؤنڈ کی ڈیل شہزاد اکبر اور فراح گوگی نے مل کر انجام تک پہنچائی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اتنا خراب ہے کہ ہائی کورٹ کو 2 سماعتوں میں ہی اسے باہر پھینک دینا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں رسول اللہ کی زندگی پڑھانے کا خواب بانی کا جرم ہو گیا۔ کہا فیصلہ سن کر بھائی ہنس دیے اور کہا اچھا 14 سال سزا ہے، اس سے زیادہ ہو جاتی۔ بانی کو بتایا زیادہ سے زیادہ اتنی ہی سزا ہو سکتی ہے۔ القادر یونیورسٹی میں طلبہ کارٹون دیکھتے ہیں، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دعویٰ۔ کہا سیاست سے مذہب کو دور رکھیں۔ کیا کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی مذہب کا پرچار کرتے تھے؟ تحریک انصاف اپنی چوری چھپانے کے لیے مذہب کا استعمال کر رہی ہے۔ کیا چوری کے پیسے سے مسجد یا مدرسہ بنانا جائز ہے؟ عطا تارڑ نے علی امین گنڈاپور کو اچھا آدمی اور اپنا دوست قرار دیا۔ کہا کیمرے کے سامنے پی ٹی آئی والوں کی مجبوری ہے، کیمرے کے پیچھے ہم سے شیر و شکر ہوتے ہیں۔ 26ویں ترمیم پر بھی ساتھ دیا، بعد میں جیل میں ڈانٹ کھائی۔ وینیو ملتان، سپنر ساجد اور نعمان، حریف بیٹرز حیران پریشان۔ پاکستان کے اسپن ٹوئنز نے ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ لائن اکھاڑ کر رکھ دی، ایک سیشن بھی ٹکنے نہ دیا۔ آپس میں 9 وکٹیں بانٹ کر اننگز 137 پر ہی سمیٹ۔ دوسری اننگز میں پاکستان کے 3 وکٹ پر 109 رنز، مجموعی برتری 202 رنز تک پہنچ گئی۔ کامران غلام 6 اور سعود 2 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ شان مسعود 52، بابر اعظم 5 اور محمد حریرہ 29 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ میچ اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ 5 وکٹیں میں لوں گا، جشن بابر اور رضوان منائیں گے۔ اسپنر ساجد خان نے دوسری اننگ کا پلان بتا دیا۔ کہا کوشش ہوگی 5 کھلاڑی آؤٹ کروں، بابر رضوان سے بھی کہوں گا میری طرح جشن منائیں۔ کوئی جشن کا انداز کاپی کرے تو اچھا لگتا ہے، بچے اور تماشائی بھی میرے انداز کی نقل کرتے ہیں۔ ویسٹ انڈین اسپنر نے بھی کہا آپ کا اسٹائل کاپی کروں گا۔
وزیر اعظم کا ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو کا حصہ بننے کا خیر مقدم، کہا پاکستان ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو اپنانے والا پہلا ملک ہے۔ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل FDI منصوبہ ڈیجیٹل ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ملک ڈیجیٹل معیشت کی طرف گامزن ہے جو پائیدار ترقی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اسپین میں کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی ہلاکت، وزیر اعظم کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی مراکش روانہ، زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات کرے گی۔ ذرائع FIA کے مطابق ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری کو تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ حالیہ کے احتشام نے اسپین جانے کے لیے ایجنٹ کو 40 لاکھ دیے تھے۔ جاں بحق 2 سگے بھائیوں سمیت 4 افراد کا تعلق حالیہ سے تھا۔ کشتی حادثے میں جاں بحق 12 نوجوان گجرات کے رہائشی تھے۔ سیالکوٹ اور منڈی بہاؤدین کے افراد بھی بہتر مستقبل کے لیے موریتانیہ گئے تھے۔ FIA نے ابتدائی طور پر 3 مقدمات درج کر لیے۔ انسانی اسمگلرز اصغر، اسامہ اور فرانا عثمان اور فہدی گجر نامزد۔ پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس کی کمان رائل نیوزی لینڈ نیوی کو سونپ دی۔ ISPI کے مطابق کموڈور آصم سہیل ملک نے CTF 150 کی کمان کموڈور راجر وارڈڈ کے حوالے کی ہے۔ پاک بحریہ کے زیر قیادت ٹاسک فورس نے میری ٹائم سیکیورٹی کے مختلف آپریشنز بھی کیے۔ 2-2 3-3 دروازوں سے مذاکرات نہیں چلا کرتے۔ اب چھوٹے چھوٹے دروازوں، کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جھانکنے کا فائدہ نہیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کا بیان، کہا آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات کی تفصیلات اور مکالموں کا علم ہے۔ بیرسٹر گوہر نے اسے بیک ڈور پروسیس کا نام دیا۔ انہوں نے کہا بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور بھی۔ لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں، کامیاب کوئی اور ہوتا ہے۔ اس ڈمی اسمبلی میں بیٹھنے کی ہمیں کوئی خواہش نہیں۔ مضبوط حکومت کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ معیشت کے اشاریوں سے قوم کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ نااہل حکمران بتائیں کیا کوئی الادین کا چراغ مل گیا؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں شرافت سے ہماری بات مان لو، یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ جھوٹ اور دھاندلی سے تو حسینہ واجد بھی جیت گئی تھی۔ ہم نے دلیل اور محبت سے بالادست قوتوں کو سمجھایا ہے۔ بانی PTI پر مقدمات سیاسی ہیں۔ ایسا نہ ہوتا تو زرداری اور شہباز شریف بھی جیل میں ہوتے۔ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات ختم ہونے چاہیے۔ سیاسی استحکام ضروری ہے۔ ہر کوئی آئینی حدود میں کام کرے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کی صنعتوں کو مہنگی ترین بجلی فراہم کی جاتی ہے کہ الیکٹرک مافیا ہے جو کراچی کے عوام کا خون چوس رہی ہے۔ سندھ میں چلنے والے سسٹم کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ سسٹم تاجروں اور صنعت کاروں کو سرمایہ کاری سے روکتا ہے۔ سیشن جج اعظم خان راجہ انعام امین اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج تعینات، پیر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بلوچستان میں برف باری، کوژک ٹاپ، خواجہ عمران اور توبہ چکزئی میں سفیدی چھا گئی۔ چمن شاہراہ پر برف باری کے باوجود ٹریفک رواں دواں، مشینری کے ذریعے برف ہٹانے کا کام جاری۔ کوئٹہ، مستونگ اور چمن میں بارش، سردی مزید بڑھ گئی۔ ناکنڈی اور دال بندی میں بادل برس پڑے، ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب۔ کوئٹہ میں بارش کے بعد کراچی میں بھی تیز ہوائیں چل پڑی، سردی کی شدت میں اضافہ۔ ضلع کرم میں 4 مقامات پر آپریشن کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے دہشت گردوں کا کرم سے صفایا کیا جائے گا۔ نقل مکانی کرنے والے افراد کو ٹل اور ہنگو میں رکھا جائے گا۔ کرم میں مرکزی شاہراہ بدستور بند، مندوری کے مقام پر دھرنا جاری۔ بالش خیل میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، شناخت سید وسیم کے نام سے ہوئی۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں سپریم کورٹ کے باہر فائرنگ، 2 جج جاں بحق، 1 زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار لی۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بالی ووڈ اداکار سیف علی خان پر حملے کی تحقیقات، پولیس نے ایک اور مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مشتبہ حملہ آور کو چھتیس گڑھ میں ٹرین سے حراست میں لیا گیا۔ مشتبہ شخص سیف علی خان کے رہائشی علاقے میں بھی دیکھا گیا تھا۔
ڈاکٹرز کا کہنا ہے سیف علی خان کو 2 سے 3 دن میں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ بائیکر کو بلائیں، گھر بیٹھے شناختی کارڈ اور بے فارم بنوائیں، قومی شناختی کارڈ کی تجدید کروائیں۔ نادرا نے کراچی، حیدرآباد اور میر پور خاص کے لیے بائیکر سروس متعارف کروا دی۔ شہری 1000 روپے کے عوض 20 جنوری سے سہولت حاصل کر سکیں گے۔ کراچی کے لیے 3، حیدرآباد اور میر پور خاص کے لیے ایک موٹر سائیکل مختص کی گئی۔ کراچی میں پھر کورونا کے کیس رپورٹ ہونا شروع۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے نزلہ کھانسی کے 30% مریضوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ کورونا اور سردیوں کے دیگر وائرل انفیکشن کی علامات ملتی جلتی ہیں۔ اکثر مریض ٹیسٹ نہیں کرواتے، جس کے باعث بیماریوں کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی۔ عمل درآمد کل سے شروع ہوگا۔ پہلے مرحلے میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ ایک اسرائیلی کے بدلے 50 فلسطینی رہا کیے جائیں گے۔ غزہ میں روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کے داخلے کی اجازت ہوگی۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ معاہدے کے بعد اسرائیل نے خواتین اور بچوں سمیت 120 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں خود مختاری کے احترام اور امن مشنز کو مضبوط بنانے پر زور۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا شام اور لبنان کی سرزمین پر اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار۔ اسرائیلی اقدامات کو UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا اسرائیلی اقدامات خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ امن مشنز پر حملہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ امید ہے غزہ میں حالیہ جنگ بندی ایک جامع حل کی راہ ہموار کرے گی۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ 11 دن بعد بھی بے قابو، 27 افراد ہلاک ہو چکے، 100 سے زائد زخمی۔ شمالی کیلیفورنیا میں دنیا کے سب سے بڑے بیٹری پلانٹ کو بھی آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ پلانٹ میں لیتھیم بیٹری کا ذخیرہ موجود تھا۔ قریبی آبادیوں کو انخلا کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ فائر فائٹرز کا کہنا ہے جنوبی علاقوں میں آگ پر قابو پا لیا، لیکن لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ حکام نے عمارتوں کا ملبہ ہٹانے پر پابندی لگا دی ہے۔ آگ سے نقصانات کا تخمینہ $275 ارب لگایا گیا ہے۔ امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی کا اطلاق کل سے ہوگا۔ 17 کروڑ سے زائد اکاؤنٹس بند ہو جائیں گے۔ ٹک ٹاک کمپنی کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ سے امید ہے کہ وہ یہ فیصلہ واپس لیں گے۔ ٹرمپ نے CNN کو انٹرویو میں کہا، میں اس بارے میں فیصلہ کروں گا۔ چینی صدر سے ٹک ٹاک سمیت دیگر امور پر بات ہوئی ہے۔ گزشتہ سال کانگریس نے ٹک ٹاک پر پابندی کا قانون 2/3 اکثریت سے منظور کیا تھا۔ پاکستانی کوہ پیما اسد علی نے انٹارکٹیکا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ونسن سر کر لی۔ 7 بلند چوٹیوں کے سفر میں اسد نے 6ٹی چوٹی سر کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ 4892 میٹر بلند ماؤنٹ ونسن دنیا کی سرد ترین چوٹی بے کھلاتی ہے۔ کوہ پیما کا کہنا ہے میری کامیابی ان لوگوں کے نام جو محنت اور عزم پر یقین رکھتے ہیں۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں جانوروں کی نمائش، خوبصورت بیل اور بکروں کے ساتھ ساتھ پرندے اور مچھلیاں بھی توجہ کا مرکز۔ لائف سٹاک ایکسپو میں 2000 سے زائد نایاب نسل کے جانور دیکھ کر شہری بھی خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ اور سماج کے ہر روپ کو بے جھجک قارئین کے سامنے لانے والے منٹو کو دنیا چھوڑے 70 برس بیت گئے۔ سعادت حسن منٹو نے اردو افسانے کو نئی زندگی عطا کی۔ سماج کی تلخیوں کو الفاظ میں پرونے والے بے مثل و بے نظیر افسانہ نگار کی تحریریں اردو ادب کا سرمایہ ہیں۔